السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہیں۔ نماز اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس شخص کی نماز پوری ہو گئی، صحیح نکل آئی، تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، صحیح ہوں گے۔ نماز کے اندر کمی پیشی ہوئی تو باقی اعمال کے اندر بھی کمی پیشی ہوگی۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک کلام کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، اور دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو جب اتنی اہم عبادت ہے تو اس کے جو مسائل ہیں ان کا جاننا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ آج ان مسائل کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے وہ چیزیں جو نماز کے اندر فرض ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون کون سی چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ ہم اتنی محنت اور کوشش بھی کریں، اپنے کام کاج کو بھی چھوڑیں، نماز کے لیے وقت بھی نکالیں، سردی گرمی بھی برداشت کریں اور مسجد میں جائیں، نماز بھی پڑھیں، اور اگر ہمیں نماز کے فرائض کا ہی علم نہ ہو جو کہ نماز کے اندر ضروری ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہمارا اتنا محنت کرنا، کوشش کرنا، وقت نکالنا، کاروبار کو چھوڑنا، سارا کچھ کرنے کے باوجود ہماری وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی اگر ہمیں فرائض نماز کا علم نہیں ہوگا۔ تو فرائض نماز کو بھی بیان کیا جائے گا، نماز کے واجبات کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں بیان کروں گا۔ تو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں فرائض نماز۔ وہ چیزیں جو نماز کے اندر فرض ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جن کو نماز سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے، یعنی نماز شروع نہیں کی اس سے پہلے ان کو پورا کرنا ضروری ہے، جن کو بعض لوگ شرائط نماز بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو کچھ ان میں سے شرائط نماز ہیں اور کچھ ہیں فرائض نماز جن کا نماز کے اندر پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ ہے شرائط نماز جن کو نماز سے پہلے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دونوں شرائط نماز یا فرائض نماز یہ کل 13 ہیں۔ ان میں سے جو شرائط نماز ہیں وہ 7 ہیں، اور جو فرائض نماز ہیں جن کو نماز کے اندر پورا کرنا ضروری ہے وہ 6 ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 شرائط نماز میں سے نمبر 1 کپڑے کا پاک ہونا۔ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کپڑے کا پاک اور صاف ہونا یہ نماز قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2 جسم کا پاک ہونا۔ جسم حد سے اصغر سے بھی پاک ہو، حد سے اکبر سے بھی پاک ہو۔ اگر اس کو غسل کی ضرورت ہے تو غسل کیا ہوا ہو، اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے تو وضو کیا ہوا ہو۔ تو ان دونوں چیزوں سے جو ہے وہ جسم پاک ہو جاتا ہے، تو بدن جو ہے وہ پاک ہو۔ نمبر 3 جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا، اس زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جتنی جگہ پر نماز وہ پڑھ رہا ہے اتنی جگہ کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر ارد گرد نجاست پڑی ہے تو یہ آداب نماز کے خلاف ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پر اگر گندگی ہے لیکن اس نے اتنا موٹا کپڑا اوپر بچھایا ہوا ہے کہ وہ گندگی ظاہر نہیں ہو رہی، نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت کے اندر بامر مجبوری اس جگہ کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ارد گرد اس کو اور جگہ نہ مل رہی ہو۔ اگر اس سے زیادہ بہتر اور پاک صاف جگہ اس کو میسر ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس پاک صاف جگہ پر نماز پڑھے۔ نمبر 4 بیت اللہ کی طرف منہ کرنا۔ اگر بیت اللہ سامنے نظر آ رہا ہو تو بالکل اسی سمت کے اندر منہ کرنا ضروری ہے۔ اگر تھوڑی سی سمت بھی تبدیل کرے گا تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کو بیت اللہ بالکل سامنے نظر آ رہا۔ اور اگر بیت اللہ نظر نہیں آ رہا
بیت اللہ سے دور ہے، سمت قبلہ ہے، قبلے کی طرف صرف منہ کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت کے اندر عین قبلہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ قبلے کی طرف عین قبلے کی طرف منہ کرے، لیکن اگر کچھ ہٹ بھی جائے گا قبلے سے تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 5، اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، جتنے حصے کا چھپانا نماز کے اندر فرض ہے اتنا حصہ چھپا ہوا ہو۔ اگر وہ ظاہر ہوگا، جسم نظر آ رہا ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو مرد کا ستر ہے، چھپانے کی جگہ ہے، نماز کے اندر بھی اور غیر نماز کے اندر بھی، یعنی ہر وقت جس حصے کا چھپانا ضروری ہے، وہ فرمایا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اتنے حصے کا ہر وقت انسان کے لیے، مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ یہ مرد کا حصہ جو ہے وہ ستر ہے، اور ستر کا نماز سے پہلے جو ہے وہ چھپانا ضروری ہے۔ باقی پورے کپڑے پہن کر یہ نماز کے آداب کے اندر داخل ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، سر بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ اس طرح نماز پڑھنا یہ سنت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر بامر مجبوری کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا کپڑا ہے کہ جس سے وہ اپنے ستر کو چھپا سکتا ہے، باقی حصہ اس کا ننگا ہے، جسم ننگا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، ستر کو اس نے چھپایا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 6 ہے نماز کا وقت ہونا۔ جس وقت کے اندر نماز فرض ہے اس وقت کے اندر نماز پڑھے۔ اگر وقت سے پہلے نماز ادا کر لی تو نماز کا دہرانا ضروری ہے، اور اگر وقت گزر چکا تھا اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے تو وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہوگی۔ تو وقت کے اندر نماز کا پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور شرائط نماز میں سے آخری ہے نمبر 7، ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ نیت کرنا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ نیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دل کے اندر یہ خیال کرے، ارادہ کرے کہ میں فلانے وقت کی فلانی نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ دل کے اندر یہ خیال کر لے کافی ہے۔ زبان سے کہنا کہ فرض واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن کہہ لینا بہتر ہے، کیونکہ انسان بعض دفعہ دنیا کی مشغولیات کے اندر اتنا مشغول ہوتا ہے، تو جب نماز کے لیے آئے تو کم از کم زبان سے کہہ لے کہ میں فلانی نماز پڑھ رہا ہوں، تاکہ جو دل کے اندر ہے وہی بات زبان کے اندر آ جائے۔ لیکن یہاں پر ہم سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس نیت کو، اس ارادے کو اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تو پیچھے مقتدی نیت کر رہا ہوتا ہے کہ میں فلانی نماز پڑھتا ہوں، منہ قبلہ شریف کی طرف پیچھے امام کے، اور لمبی لمبی نیت کرتے کرتے یہاں تک کہ امام قرات شروع کر چکا ہوتا ہے، وہ بہت ساری قرات کا حصہ پڑھ چکا ہوتا ہے اور یہ ابھی تک پیچھے نیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر تکبیر تحریمہ کا جو ثواب ہے وہ ضائع کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس نے اتنی لمبی نیت کرنی ہی ہوتی ہے تو وہ نماز سے پہلے وہ اپنی نیت مکمل کر لے، اور تکبیر تحریمہ والا ثواب تاکہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو کر وہ حاصل کر سکے۔ تو یہ تھے وہ 7 چیزیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، جن کا نماز سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے فرائض نماز۔ فرائض نماز میں سے سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے اندر اللہ اکبر، یہ الفاظ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے نماز پڑھنے والا امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، دونوں صورتوں کے اندر اللہ اکبر ان الفاظ کو کہنا ضروری ہے۔ ہاتھ اٹھانا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر جو الفاظ ہیں ان کا کہنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ اور اللہ اکبر
زبان کے ساتھ اتنی آواز کے ساتھ کہے کہ خود اپنے کانوں سے میں سن لے، اللہ اکبر کو ذہن کے اندر سوچ لینا کافی نہیں ہے، وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی اور نماز نہیں ہوگی، بلکہ زبان کے ساتھ اللہ اکبر کا تلفظ کرنا، اللہ اکبر کو زبان کے ساتھ بولنا، یہ فرض ہے، ضروری ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے اکیلے یا امام کے ساتھ۔ اگر وہ یہ سوچ کر اللہ اکبر چھوڑ دیتا ہے کہ امام کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے لیے یہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، ایسی صورت کے اندر اس کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ جس طرح الگ سے نماز پڑھنے والے پر فرض ہے، اسی طرح امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے پر بھی اسی طرح فرض ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، اور کہنا بھی آواز کے ساتھ ہے کہ خود اپنی آواز کو سن سکے۔ تو یہ ہے نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا۔ اس کو تکبیر تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں، یہ حرام کرنے والی ہے وہ چیزیں جو انسان نماز سے پہلے کر سکتا تھا، کھا پی سکتا تھا، چل پھر سکتا تھا، بات چیت کر سکتا تھا، لیکن جب اللہ اکبر کہا تو یہ ساری چیزیں کھانا پینا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا یہ ممنوع ہو گیا ہے۔ اب صرف اور صرف اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی طرف ہی خیال کرے، اور اگر بات چیت کرے گا، کسی کے ساتھ کھائے پیے گا یا چلے پھرے گا تو وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے حرام کرنے والی ایسی تکبیر جو حرام کرنے والی ہے بہت ساری چیزوں کو جو اس کے لیے حلال تھی۔ تو اس نے اللہ اکبر کہا تو اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں جو نماز کے علاوہ اس کے لیے حلال تھیں، اب وہ چیزیں اس کے لیے دوران نماز حرام ہو گئی ہیں۔ نمبر 2 قرات کرنا، قرآن پڑھنا، جس کے اندر سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی سورت آگے ملانا، یہ دونوں چیزیں مل کر یہ نماز کا فرض ہے۔ صرف الحمدللہ پڑھنا یہ واجب ہے، صرف سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے، وہ انشاءاللہ واجب کے اندر بتایا جائے گا۔ دونوں چیزیں ملا کر سورہ فاتحہ بھی اور کوئی سی سورت آگے پڑھنا، یہ دونوں چیزیں فرائض نماز کے اندر شامل ہیں اس آدمی کے لیے جو الگ سے نماز پڑھ رہا ہو، امام کے ساتھ نہ پڑھ رہا۔ اور اگر وہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے ضروری ہے، چاہے امام زور سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ قرات کر رہا ہو، جیسے زور اور عصر کی نماز کے اندر ہے، خاموش رہنا، اور اگر زور سے کر رہا ہے تو امام کی قرات کو سننا یہ ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا، قرات کرنا یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ نمبر 3 اس کے اندر ہے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا، اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جس کے اندر انسان قرات کر سکتا ہو اتنی دیر کھڑے رہنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کھڑے نہیں ہو سکتا بامر مجبوری، بیماری کی وجہ سے، تو ایسی صورت کے اندر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور اس سے قیام ساقط ہو جائے گا، اس کے ذمے اس پر قیام فرض نہیں رہے گا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو قیام کرنے پر قادر ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، تندرست ہے، بلا وجہ وہ قیام کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا ہے، اور فرض کو چھوڑنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے رکوع کرنا، جھکنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک رکھنا اور اپنے آدھے جسم کو جھکا لینا، رکوع کرنا اتنا فرض ہے کہ جس کی وجہ سے جسم کی حرکت ختم ہو جائے۔ سبحان ربی الاعلیٰ رکوع کے اندر، یا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ رکوع اور سجدوں کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، اس کا پڑھنا سنت ہے۔ رکوع کرنا کہ جس سے ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہوئے جسم ٹھہر جائے، اتنا رکوع کرنا، اتنا جھکنا یہ فرض ہے۔ نمبر 5 ہے سجدہ کرنا، 2 سجدے جو ہم اس کے اندر نماز کے اندر کرتے ہیں یہ فرض ہے، دونوں سجدے جو ہیں وہ فرض ہیں۔ اور سجدے کے اندر یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو زمین پر لگائے اور دونوں ہاتھوں کو
زمین پر رکھے، اپنی کونیوں کو جسم سے بھی، پہلوں سے بھی اور زمین سے بھی اپنی کونیوں کو علیحدہ رکھے، تو سجدہ کرنا یہ بھی فرائض نماز کے اندر داخل ہے۔ اور اس کے اندر آخری ہے نمبر 6، آخری قعدہ یعنی آخری التحیات، یہ بھی فرض ہے۔ آخری التحیات بیٹھنا یہ فرض ہے۔ آخری التحیات چاہے 2 رکعتوں کے بعد ہو، چاہے 3 رکعتوں کے بعد ہو، چاہے 4 رکعتوں کے بعد ہو، جو بھی آخری التحیات ہوگا، جو بھی نماز کا آخری التحیات ہوگا، وہ بیٹھنا، صرف بیٹھنا، اتنی مقدار کہ جس کے اندر انسان التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ یعنی پورا التحیات پڑھ سکتا ہو، اتنے مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ باقی اس کے اندر پڑھنا، وہ کون سے قعدے کے اندر پڑھنا واجب ہے، یہ کتنا پڑھنا واجب ہے، وہ انشاءاللہ جب واجبات کا ذکر ہوگا اس کے اندر بتایا جائے گا۔ تو فرائض نماز میں سے آخری جو چیز ہے وہ آخری التحیات ہے، وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ اب اگر انسان ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، گویا اس کے دل کے اندر فرض کی اہمیت ہی نہیں اور اس نے فرض کو چھوڑ دیا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو کفر کے قریب انسان کو لے جاتا ہے جان بوجھ کر چھوڑنا۔ اور اگر وہ بھول کر چھوٹ جاتا ہے، اس سے کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز ختم ہو جائے گی اور اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ لیکن اگر فرض آگے پیچھے ہو جاتا ہے، رکوع کی جگہ سجدہ کر لیا، سجدے کی جگہ رکوع کر لیا، قرات کی جگہ انسان جو ہے وہ قرات نے کی، سیدھا رکوع کے اندر چلا گیا، پھر رکوع سے کھڑا ہو کر اس نے قرات کر لی، یعنی کہ فرض کو ادا تو کرتا ہے لیکن آگے پیچھے کر دیتا ہے فرائض کو، ایسی صورت کے اندر اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، لازم ہوگا، جو کہ نماز کے آخر میں اس کو کرنا ہوگا، جس کو انشاءاللہ مستقل طور پر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ سجدہ سہو کن صورتوں کے اندر ہوتا ہے، نماز کے کن چیزوں کو چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو دوستو، یہ بڑی محنت اور کوشش کر کے یہ میں نے انفارمیشن آپ حضرات کے لیے اکٹھی کی ہے۔ میں آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ خود بھی سنیں، اپنے دوستوں کے اندر بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کسی کی نماز آپ کے اس ویڈیو کے شیئر کرنے کی وجہ سے درست ہو گئی تو وہ انشاءاللہ جس طرح میں نے بنانے والے کو جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا، انشاءاللہ آپ کے شیئر کرنے والے کو بھی ضرور ثواب ملے گا، آپ بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہوں گے کہ کسی مسلمان کی بھائی کی نماز اس ویڈیو کی وجہ سے صحیح ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم دونوں اس ثواب کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ میں یہی درخواست کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مزید دوستوں سے آگے جو سبسکرائب کریں، کیونکہ انشاءاللہ مزید آگے اچھی سے اچھی ویڈیو اور مسائل پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔